السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے ہفتے کی کلاس میں ہم نے ان عوامل پر بات کی تھی جن کے ذریعے سے ادب عربی کو عصر حدیث میں فروغ ملا ہے۔ ان میں ایک پوائنٹ تھا مدارس اور جامعات، اور دوسرا تھا الطباعہ، صحافت تھی، اور الجمعیات العلمیہ والادبیہ تھیں، المکتبات تھے، التمثیل تھی، الاستشراق 7ویں نمبر پر ایک پوائنٹ تھا۔ آج کے لیکچر میں ہم استشراق کو سمجھیں گے کہ استشراق ہے کیا چیز، اور کن وسائل سے اشتراک جو ہے وہ اپنا کام کرتا ہے۔ اس میں استشراق ایک لفظ ہوتا ہے اور ایک لفظ ہوتا ہے مستشرق، یہ دونوں اصطلاحیں ہیں۔ یہ اصطلاحیں لفظی لحاظ سے بہت پرانی نہیں ہیں، انگریزی زبان و ادب میں ان کا استعمال اپنے مخصوص اصطلاحی معنوں میں 18ویں صدی کے اواخر میں شروع ہوا۔ تحریک استشراق جو ہے یہ صدیوں مصروف عمل رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ضابطہ نہیں تھا، کوئی باضابطہ اس کا نام نہیں تھا۔ اور مستشرق کا جو پہلی بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے یہ 1630 میں مشرقی یا یونانی کلیسا کے ایک پادری کے لیے استعمال ہوا۔ انگلستان میں 1779 کے لگ بھگ اور فرانس میں 1799 کے قریب مستشرق کی اصطلاح جو ہے یہ رائج ہوئی، پھر جلد ہی اس میں رواج پا گیا۔ سب سے پہلے 1838 میں فرانس سے شائع ہونے والی لغت میں استشراق کی اصطلاح جو ہے وہ درج ہے۔ اس کی تعریف میں مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے الگ الگ اس کی تعریفیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے کچھ جو اہم ہیں وہ یہ ہیں: غیر مشرقی لوگوں کا مشرقی زبانوں، تہذیب، فلسفے، ادب اور مذہب کے مطالعہ میں مشغول ہونے کا نام استشراق ہے۔ اسی طرح علمی اصطلاح میں استشراق ایک علمی تحریک ہے جس کا مرکز توجہ اسلام ہے، جس کا مرکز توجہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور اس میں ڈاکٹر ایڈورڈ نے استشراق پر جو لکھی جانے والی کتاب ہے اس میں جو استشراق کی تعریف کی ہے وہ ان الفاظ میں اور قابل غور ہے: استشراق مشرقی ممالک اور بلدان میں کنٹرول حاصل کرنے اور ان علاقوں میں حکمرانی کرنے اور یہاں کے ذخائر اور معدنیات اور قدرتی وسائل اور ذرائع پر قبضہ کرنے کا ایک مغربی حربہ اور سامراجی طریقہ ہے۔ اس کو انجام دینے والے لوگ ہی مستشرقین کہلاتے ہیں۔ یہ بڑی اہم تعریف ہے۔ اور ایک تعریف اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ مغربی اہل کتاب، یہ پوائنٹ غور طلب ہے، مغربی اہل کتاب مسیحی مغرب کی اسلام مشرق پر نسلی اور ثقافتی برتری کے زعم کے بنیاد پر مسلمانوں پر اہل مغرب کا تسلط قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کے اسلام کے بارے میں گمراہی اور شک میں مبتلا کرنے اور اسلام کو مسخ شدہ صورت میں پیش کرنے کی غرض سے مسلمانوں کے عقیدہ، شریعت، ثقافت، تاریخ، نظام اور وسائل اور امکانات کا جو مطالعہ غیر جانبدارانہ تحقیق کے دعوے کے ساتھ کرتے ہیں اسے استشراق کہا جاتا ہے۔ اہل مغرب بالعموم اور یہود و نصارہ بالخصوص جو مشرق اقوام خصوصاً ملت اسلامیہ کے مذاہب، زبانوں، تہذیبوں، تاریخ، ادب، انسانی قدروں، ملی خصوصیات، وسائل حیات، امکانات کا مطالعہ معروضی تحقیق کے لبادے میں اس غرض سے کرتے ہیں کہ ان اقوام کو اپنا ذہنی غلام بنا کر ان پر اپنا مذہب اور تہذیب مسلط کر سکیں اور ان پر سیاسی غلبہ حاصل کر کے ان کے وسائل کا استحصال کر سکیں، ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ اور جس تحریک سے وہ منسلک ہیں وہ تحریک استشراق کہلاتی ہے۔ اب یہ جو استشراق ہے یا مستشرقین ہیں یہ کن وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں؟ ان میں سب سے پہلا جو شعبہ ہے وہ تصنیف و تالیف ہے۔
ایک اندازے کے مطابق 19ویں صدی کے اوائل سے لے کر 20ویں صدی کے وسط تک مستشرقین کے ہاتھوں لکھی جانے والی اور مرتب ہونے والی کتابوں کی تعداد 60,000 سے بھی متجاوز ہے۔ یہ تالیف شدہ جملہ کتب خالص دینی اور اسلامی موضوعات، مثلا تاریخ عرب، تاریخ اسلام، اسلامی فلسفہ، تاریخ تصوف، حقیقت تصوف، عربی ادب اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر مشتمل ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس پر کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ مسلم نہیں ہیں، اور اس حقیقت کے اعتراف میں کوئی باک نہیں ہے کہ مغربی اقوام کے زعماء و قائدین نے اس میدان میں دن رات کی مسلسل محنت و کاوش کے بعد جو علمی خزینہ جمع کیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ ان میں اکثر و بیشتر تالیفات اہل علم و فن کے لیے قیمتی سرمایہ بھی ہیں، لیکن ایسی لاتعداد اکاذیب اور اباطیل سے بھرپور کتب کا سلسلہ بھی موجود ہے جو صرف اور صرف مسلمان سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم پر طعن و تشنیع اور عامت المسلمین کی کردار کشی نیز اسلام کی اصل صورت کو مسخ کرنے اور بگاڑنے کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ذیل میں ہم جو ہے نا کچھ عامت المسلمین کے استفادے کے لیے بعض اہم کتابوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ علمی اور فنی لحاظ سے نہایت اہمیت کی اور افادیت کی حامل ہیں، اور اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے اعتبار سے مستشرقین کی امہات الکتب میں سے شمار کی جاتی ہیں۔ ان میں دیکھیں جیسے تاریخ عربی ادب ہے، یہ کتاب مشہور مؤلف المانی مستشرق ہیں کارل برکلمان، اور ان کی تالیفات میں سے ہیں، اور یہ صرف عربی ادب پر ہی مشتمل نہیں جیسے کہ اس کے عنوان سے ظاہر ہے، بلکہ یہ کتاب بے شمار دیگر عربی کتب اور ان کے مصنفین کے حالات کا مرقع ہے۔ یہ کتاب ان گنت خوبیوں کا بیک وقت مجموعہ ہے جو کہ موصوف مصنف کی جہد مسلسل اور عمل پیہم کا ایک عظیم شاہکار اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نہایت ضخیم اور مفید کتاب کو عربی زبان میں منتقل کرنے کی ابتدا ڈاکٹر عبدالحلیم نجار رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس کا پہلا حصہ 1959 کو شائع ہوا۔ ابھی اس کتاب کے ترجمہ کے صرف 6 ہی حصے مکمل ہو پائے تھے کہ موصوف مترجم رحمۃ اللہ علیہ اس عالم فانی سے عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔ بعد میں اس ترجمہ کی تکمیل کا اہتمام ایک تربیت ثقافت و علوم نامی عرب تنظیم نے کیا اور متعدد محققین سے اس کا ترجمہ کروا کر اسے بیک وقت شائع کیا۔ اس کتاب کے علاوہ بھی موصوف مؤلف برکلمان کے ہزاروں کی تعداد میں متنوع دینی اور اسلامی موضوعات پر مشتمل مخطوطات اور قلمی نسخے منظر عام پر آ چکے ہیں، جن کی بازیابی کا صحرا مشہور مسلمان ترک عالم دین فواد سزکین کے سر ہے، جس نے براہ راست المانی مستشرق ہیلموٹ ریٹر سے علمی استفادہ کیا، اور بعد میں فواد سزکین نے انہی قلمی نسخوں اور مخطوطات پر مشتمل اپنی مشہور کتاب تاریخ تراث عربی تصنیف کی اور اسے المانی زبان میں شائع کیا۔ اسی کتاب کی کچھ حصے کا عربی زبان میں بھی ترجمہ کیا گیا، جس پر مؤلف موصوف رحمۃ اللہ علیہ کو اس علمی تحقیق تک تگ و دو کرنے کے نتیجے میں شاہ فیصل مرحوم کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو اہم کام مستشرقین نے کیا ہے وہ دائرۃ المعارف الاسلامیہ ہے، انسائکلوپیڈیا آف اسلام۔ علماء یہود و نصارہ کی ملی بھگت اور مشترکہ جدوجہد کا دوسرا بڑا شاہکار اسلامی انسائکلوپیڈیا ہے، اور باوجود یہ کہ اس میں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف خوب ہرزہ سرائی کی گئی ہے، لیکن اس کی قباحت کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر مستشرقین علماء اور مفکرین کے درمیان باہمی روابط اور معلومات فراہم کرنے کا ایک گراں قدر مجموعہ ہے، جو بلا شک مسلمان علماء محققین کے لیے بھی افادیت کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ انسائکلوپیڈیا مختلف مراحل سے گزرتا ہوا 1913 اور 1938 کے درمیانی عرصے میں انگریزی، فرانسیسی، المانی زبانوں میں شائع ہوا۔ بعد میں حرف عین تک اس کا عربی ترجمہ بھی کیا گیا۔ مزید برآں بعض مستشرقین نے طویل بحث و تمحیص اور دقیق نظر ثانی کے بعد اسے دوسری بار شائع کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں بے شمار نئے مقالات اور جدید معلومات اور فوائد کا اضافہ بھی کیا، جو چند نامور جدید علماء و مفکرین کی کوششوں کا مرہون منت تھیں
اور کچھ بعد میں دستیاب ہونے والے مخطوطات اور کلمی نسخوں کا ثمرہ تھی۔ تیسرا جو اہم کام ہے وہ ہے المعاجم، حروف ابجد کی ترتیب پر تالیف شدہ لغوی، ادبی اور فنی کتب۔ تصنیف و تالیف سے متعلق ایک اہم شعبہ معاجم کی ترتیب و تنسیق ہے، اور علم و ادب اور فن لغت پر مشتمل کتب کی نشر و اشاعت کا بھی ہے۔ یہ بھی مستشرقین کا دائرہ عمل اور ان کے مقاصد کی تکمیل میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس میدان میں اترنے کے بعد بعض مغربی مفکرین اور محققین نے جنون کی حد تک دلچسپی لیتے ہوئے طویل جد و جہد کے نتیجے میں بڑی بڑی ضخیم، خصوصاً عربی، انگریزی، فرانسیسی، المانی، دیگر یورپی زبانوں میں کتابیں مرتب کیں، اور اس سلسلہ کی سب سے پہلی قاموس ڈکشنری عربی لاطینی زبان میں 12ویں صدی میلادی میں طبع ہو کر منظر عام پر آئی۔ پھر یہ لامتناہی سلسلہ پھیلتا اور بڑھتا گیا۔ سینکڑوں چھوٹی بڑی لغوی اور ادبی کتابیں اور معاجم مدون کی گئیں، جنہیں مرتب کرنے والے مؤلفین میں سے ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے پوری زندگی کا عرصہ اسی کام میں کھپا دیا۔ معاجم کی وہ طویل فہرست جو غیر مسلم، یہودی، عیسائی مشنری کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچی، ان میں سب سے بڑی اور عالمی شہرت یافتہ کتاب المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث الشریف ہے، جو بیک وقت حدیث و سنت کی 9 مشہور کتابیں سیاستہ، سنن دارمی، موطأ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور مسند احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو شامل ہے، اور موجودہ دور میں ہر صاحب علم و فن کے لیے اس کا حصول ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ کتاب پہلی بار 7 جلدوں میں چھپ کر 1936 میں شائع ہوئی۔ اس سلسلے کی دوسری اہم ترین کتاب المعجم المفہرس لالفاظ القرآن الکریم ہے۔ ان ہر 2 کتابوں کی اہمیت اور فضیلت اس اعتبار سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ شریعت طاہرہ کے 2 سب سے بڑے اساسی اور رئیسی مصادر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اصل شریعت اور وحی الہی پر مشتمل ہیں۔ کیا ہی خوب قدرت ہے اس علیم و قدیر ذات کی، کیا ہی اچھا فیصلہ ہے اس عظیم و حکیم ہستی کا، جس نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے اس دین حق کا استحصال کرنے والوں کو ان کے اپنے ہاتھوں ناکام و نامراد بنایا، جن اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے ان دسیسہ کار، فریب کار، دھوکے باز اور شاطر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے اپنی زندگی کی پوری توانائیاں صرف کر دیں۔ یہ مسائی ان کی اپنی ناکامی اور مایوسی کا پیش خیمہ ثابت ہوئیں۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہے متنوع مجلات اور رسائل اور لٹریچر کی اشاعت انہوں نے کی۔ مستشرقین یہودی عیسائی مشنری نے اپنے مذموم مقاصد اور خطرناک نصب العین میں سرخرو ہونے کی خاطر جس قدر مختلف نوعیت اور خاص قسم کے لا تعداد جرائد اور مجلات اور پمفلٹوں کا استخدام کیا، اس کا ذکر کرنا ناگزیر ہے۔ یہ تمام قسم کا مواد اسلام، اہل اسلام کے احوال، مسلم علاقوں، اسلامی ممالک سے متعلق معلومات پر مبنی ہوتا تھا۔ علوم شرقیہ اسلامی تعلیمات سے بھرے ہوئے رسائل و جرائد کی مجموعی تعداد، جو کہ خاص استشراق کی خدمت میں اور اہل استشراق کی طرف سے متعین کردہ طرق کو ہموار کرنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر نشر کیے جاتے تھے، تقریباً 3000 تھی۔ یہ تعداد ان سینکڑوں رسائل اور اخبارات اور اشتہارات کے علاوہ ہے جو مستشرقین کی اعانت اور تعاون کے علاوہ دیگر مصلحتوں کی خاطر شائع کیے جاتے اور مختلف زبانوں میں طبع ہونے کے ساتھ ساتھ عام موضوعات پر بھی محیط ہوتے تھے۔ یہ جملہ رسائل و جرائد ذرائع ابلاغ عام طور پر شرقی علوم، اسلامی افکار و نظریات اور خاص طور پر عالم اسلام اور مسلمانوں کے ہاں مروجہ زبانوں، ان کے مذاہب اور فرق اور ان کے قدیم و جدید علوم و فنون اور بین الاقوامی سطح پر ان کے اثرات اور نفوذ کا جائزہ لیتے ہوئے ان کے خلاف رد عمل ظاہر کرتے، بلکہ بسا اوقات شریعت طاہرہ کی اصل روح اور حیت کو مسخ کرنے کے لیے وحی الہی کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شک پیدا کرنے کے لیے خوب کھل کر اسلام سے بیزاری اور نفرت کا برملا اظہار بھی کرتے۔ چند ایک مشہور مجلات اور رسائل کا تعارف افادیت کے پیش نظر یعنی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ 1787 میں فرانس کے عیسائیوں نے مستشرقین کی زیر نگرانی ایک تنظیم تشکیل دی اور ساتھ ہی استشراقی مشن کو پروان چڑھانے کے لیے ایک مستقل مجلہ الاسبوع کا اجرا کیا۔ اسی طرح 1823 عیسوی کو لندن میں جمعیت تشجیع الدراسات شرقیہ، تنظیم برائے اشاعت مشرقی علوم کی حاکم وقت کی زیر سایہ بنیاد رکھی گئی، جس کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کے لیے ایک باقاعدہ رسالے مجلۃ الجمعیت الاسبوع
اور الملکیہ کی اشاعت کا آغاز کیا گیا۔ 1842 عیسوی کو امریکی یہودی اور عیسائی مبلغین نے ایک تنظیم قائم کی جس کا ترجمان اس وقت کا معروف رسالہ مجلۃ الجمیعہ شرقیہ اشرفیہ الامریکیہ تھا۔ تقریباً اسی سال مستشرقین نے اپنے خاص اغراض اور مقاصد اور پروگراموں میں کامیابی پانے کی خاطر ایک المان نامی مجلہ کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا، جس کے فروغ کے لیے مزید مراکز دفاتر اٹلی، روس اور دیگر بڑے ممالک میں بھی کھولے گئے۔ علاوہ ازیں وہ مجلات اور رسائل جن کی طباعت و اشاعت کا انتظام امریکی مستشرقین نے پورے جوش اور ولولے اور محبت اور عقیدت سے کیا، ان میں سب سے معروف رسالہ مجلۃ جمیعۃ الدراسات الشرقیہ ہے، جس کی کئی ایک فروعات دوسرے یورپی اور امریکی ممالک مثلا لندن، پیرس، کینیڈا وغیرہ میں بھی قائم کی گئیں۔ اور اسی طرح عصر حاضر میں مجلۃ شؤون الشرق الاوسط اور مجلۃ شرق الاوسط کی اشاعت عروج پر ہے۔ مندرجہ بالا تمام مجلات رسائل میں سب سے زیادہ خطرے کا باعث اور دنیا اسلام کے لیے زہر قاتل مجلۃ العالم الاسلامی ہے، جسے پہلی بار انتہائی متعصب مستشرق اور مبشر سمویل زویمر نے 1952 میں اپنی زیر نگرانی یعنی اس کا جو ہے نا انہوں نے اپنے زیر نگرانی شائع کیا۔ یہ وہی زویمر ہے جسے شرق اوسط میں رئیس المبشرین عیسائی مبلغین کے قائد کے لقب سے نوازا گیا۔ اسی طرح 1912 کو ایک رسالہ مجلۃ العالم الاسلامی مغربی شہر بطرحرج میں ظاہر ہوا، لیکن یہ رسالہ جلد ہی اپنی موت آپ مر گیا۔ ایک اور رسالہ مجلۃ الاسلام کے نام سے 1895 کو پیرس میں زبان زد عام ہوا۔ پھر اس کے فوراً بعد ایک دوسرا رسالہ مجلۃ العالم الاسلامی مغرب میں فرانسیسی جمعیت البعث العلمیہ الفرنسیہ کی جانب سے شائع ہوا، جس کے بعد مجلۃ الدراسات العلمیہ الاسلامیہ کا روپ دھار لیا۔ مزید برآں 1910 کو ایک اور رسالہ مجلۃ الاسلامیہ الالمانیہ نامی یعنی ڈیر اسلام نامی نے کافی شہرت حاصل کی۔ اور یہ کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ استشراق جو ہے یہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ کس طریقے سے مسلمانوں میں انہوں نے کام کیے ہیں، اور ان کے کام اس قابل تھے کہ ان کو انکار کرنا یا ان سے پس پشت ہونا یا ان سے ہٹ جانا یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک صورت ان کی تھی جو ہمارے دشمن ہیں، جنہوں نے ہمیں کتنا پڑھا ہے، ہمارے قرآن کو کتنا پڑھا ہے، ہماری حدیث کو کتنا پڑھا ہے، ہمارے لٹریچر کو کتنا پڑھا ہے، ہمارے طبیعتوں اور مزاجوں کو کتنا پڑھا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں اچھی طرح ہماری رگ رگ سے واقف ہو کر ہم پر حکمرانی کی انہوں نے۔ دوسری طرف ہم لوگ ہیں کتنے بے حس ہیں کہ ہم اپنے لٹریچر کو بھی نہیں پڑھتے، چاہے کہ ہم دشمنوں کے لٹریچر کو پڑھیں، دشمنوں کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے اندر جائیں، اور ہم پوری دنیا کے اندر کچھ آگے بڑھنے کا سوچیں، ہم تو خود اپنے آپ کو بھی نہیں پڑھ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حیثیت کو پہچاننے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔